الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و ثنا، عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق اور ان کی آپس کی محبت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے یہ حقائق چھپائے، ان کو بدل دیا اور ان کو آپس میں دشمن ثابت کیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضور کی آل اور حضور کے صحابہ یہ ایک ہی سورج کی کرنیں ہیں اور ایک ہی بارگاہ سے ان کو نسبت حاصل ہے۔ صحابہ کی عظمت بھی حضور کی وجہ سے ہے اور آل نبی کی فضیلت بھی وہ سرکار ہی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ہستیاں ایک دوسرے سے محبت کرنے والی تھیں۔ خاص طور پہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑی محبت کرتے تھے، بلکہ فنا فی الرسول کے مقام پہ آپ فائز تھے، اسی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اصحاب رسول خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق کا حد درجہ احترام کیا کرتے، اور ان کے دور خلافت میں بھی ان کے مشیر اور ان کے دست راست اور ان کے معاون بن کے انہوں نے اپنا وقت گزارا اور انہی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے، ان کی خلافت کو مانا بھی اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ اور بہت ساری حدیثیں جو شان مولا علی میں ہیں ان کو روایت کرنے والے جناب ابو بکر اور حضرت عمر ہیں، اور بہت ساری وہ روایتیں جو جناب صدیق اکبر کی شان میں ہیں اور حضرت عمر کی شان میں ہیں، انہیں روایت کرنے والے مولا علی شیر خدا ہیں۔ یعنی وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والے تھے، ایک دوسرے کو عزت دینے والے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک آیت سورہ زمر کے اندر یہ موجود ہے، 24ویں پارے کے شروع میں یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ وہ جو سچ لے کے آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہ تقوی والے ہیں، وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یعنی ایک وہ جو سچ لے کے آیا اور دوسرا وہ جس نے سچ کی تصدیق کی۔ تو اس کے بارے میں، اس آیت کے نزول کے بارے میں حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جو والذی جاء بالصدق ہے نا، جو سچ لے کے آیا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور وصدق بہ، جس نے حضور کی تصدیق کی، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا حضرت علی فرماتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی آپ کی شان کو حضرت علی بیان کر رہے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ میں جو صدق بہ کے کلمات ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں وہ اللہ نے ابو بکر صدیق کی شان میں نازل فرمائے۔ یہ ہے مولا علی کی صدیق اکبر سے محبت اور ان کی فضیلت کو ماننا، ان کی عظمت کا اعتراف کرنا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا اپنے دور حکومت میں
حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ ان کی ہستیوں کا اتنا ان سے ان کی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ انہیں یاد کر کے آنسو بہاتے اور منبر کے اوپر ان کا ذکر خیر کیا کرتے۔ بلکہ یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، آپ خطبہ دے رہے تھے منبر پہ، کہ حضور بتائیں من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے، سب سے دلیر کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا اشجع الناس ابو بکر۔ آپ نے فرمایا سب سے بہادر بندہ ابو بکر صدیق ہے۔ پوچھا کس لیے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جب بھی لڑتے ہیں نا جنگ میں اپنے مقابلے سے لڑتے ہیں، لیکن جس وقت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر تکلیفیں پہنچاتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے بھی روکتے تھے، تو اکیلا ابو بکر سارے مکے والوں سے لڑتا تھا۔ تو یہ بہادری نہیں تو اور کیا ہے۔ اور دوسری وجہ مولا علی نے فرمائی یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب حضور نے فرمایا کہ میرے خیمے کا پہرا کون دے گا، حضور کے لیے الگ سے ایک چھپر بنایا گیا، اس کے نیچے حضور عبادت کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، تو کوئی صحابی یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہوا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حضور کا پہرا دینا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جب کوئی نہ اٹھا تو ابو بکر صدیق اٹھے اور تلوار لے کے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کا پہرا میں ابو بکر دوں گا۔ حضور ساری رات عبادت کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، امت کے لیے فتح کی دعا کرتے رہے، اور ابو بکر صدیق میرے آقا کا پہرا دیتے رہے۔ تو یہ دلیری اور بہادری نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ حضرت علی نے بھی مانا کہ دلیر سب سے زیادہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، یعنی ان کی بہادری کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کا یہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جسے رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چنا، ابو بکر صدیق کو، یعنی امامت کے لیے چنا، فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا جسے اللہ نے ہمارے دین کے لیے چنا، ہم نے ابو بکر کو اپنی دنیا کے لیے چن لیا ہے، ہم نے ابو بکر کو خلافت کے لیے چن لیا ہے۔ جب حضور نے مصلی پہ انہیں کھڑا کر دیا تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا کہ ہم ان کی خلافت کو نہ مانیں؟ فرمایا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے امام بنا دیا، ہماری نماز کے لیے امام بنا دیا، ہم نے اس ابو بکر کو اپنی دنیا کے لیے پسند کر لیا۔ یہ اہل بیت کا حضرت ابو بکر صدیق سے تعلق ہے، یہ محبت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق کا جو دور تھا اس میں حضرت علی کو کوئی عہدہ ہی نہیں دیا گیا، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جو چیف جسٹس تھے وہ مولا علی تھے۔ چیف جسٹس کا عہدہ کوئی نہیں ہوتا بھائی، چیف جسٹس کا عہدہ آپ کو پتہ ہی ہے، جسٹس فائز عیسیٰ سے پوچھ لیں جا کر، یہ کتنا بڑا عہدہ ہے چیف جسٹس کا۔ یہ تو خیر ان کی تو ان سے تعلق ہی نہیں بنتا، وہ جناب مولا علی تھے قاضی القضات، چیف جسٹس۔ یہ جناب صدیق اکبر کے دور میں بھی فیصلے کرتے تھے، حضرت عمر کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی فیصلے حضرت علی کیا کرتے تھے، حضرت عثمان کے دور میں بھی۔ تو جب چیف جسٹس بنا دیا، اور پھر جتنی مدینے میں فوج تھی نا پہرا دینے کے لیے مدینہ شریف کا، ان کے کمانڈر بھی مولا علی تھے۔ اور جو پارلیمنٹ وہ تو مسجد ہی تھی، مسجد میں ہی سارے مشورے ہوتے تھے۔ جب بھی کسی کام کے لیے، طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے، جب بھی مشورے کے لیے ضرورت پڑتی تو حضرت ابو بکر صدیق انصار اور مہاجر صحابہ میں سے جنہیں بلایا کرتے، ان میں سب سے پہلے حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی کو بلایا کرتے تھے۔ کسی بھی کام کا مشورہ لینا ہوتا تو آپ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت مولا علی کو بلایا کرتے تھے اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو یہ تعلق نہیں تو اور کیا ہے۔
یہ اعتماد نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر معاملے میں وہ اعتماد کرتے تھے مولا علی پاک پر، اور مولا علی ان سے محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ اور یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ وہ جو باغ کا معاملہ ہے نا، کہ حضرت سیدہ پاک نے پیغام بھیجا کہ ہمارا باغ جو ہے وہ دیں حضور کی وراثت، تو سرکار حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ ہم انبیاء جو ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ آپ کے بابا جان کا فرمان ہے، میں اسی طرح تقسیم کرتا رہوں گا جو اس میں سے آمدن ہوتی تھی، جو پھل آتا تھا، جیسے حضور تقسیم کرتے تھے، میں اسی طریقے پہ چلوں گا۔ یہ ابو بکر صدیق کے الفاظ یہ موجود ہیں، میں اسی طریقے پہ چلوں گا جس طریقے پہ حضور چلتے رہے، میں اسی طرح پھلوں کو تقسیم کروں گا، آپ کو بھی حصہ ملے گا، لیکن یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہو سکتا۔ تو جب انہوں نے یہ روایت سن لی تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ پھر حضرت عمر کے دور میں بھی ایسے رہا، حضرت عثمان بھی ایسے ہی کرتے رہے، مولا علی بھی اسی طرح تقسیم کرتے رہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ غلط ہوتا تو مولا علی بتاتے کہ بھائی ابو بکر نے ہمارا حق مارا تھا، ہم بانٹ رہے ہیں۔ نہیں، جیسے صدیق کرتے رہے ویسے ہی علی کرتے رہے، ویسے ہی وہ کرتے رہے۔ یہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں تھا، اس کو تو بلا وجہ پیسے کمانے کے لیے طول دیا گیا۔ یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں۔ جو حدیث سنائی حضرت سیدہ پاک کو، انہوں نے سن کر، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدہ کائنات اور حدیث سن کے ناراض ہو جائے۔ اور پھر اگلی بات بھی سن لیں، نہ حضرت ابو بکر صدیق کی غلطی تھی، نہ سیدہ پاک کی کوئی غلطی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ بھی گناہ سے پاک ہیں، غلطی سے پاک ہیں، یہ بھی غلطی سے پاک ہے۔ اللہ نے محفوظ رکھا ہے ان ہستیوں کو، سیدہ پاک کی کوئی خطا اس میں نہیں تھی۔ انہوں نے تو حدیث سنی اور بس چپ ہو گئی، اس میں کوئی خطا اور غلطی والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کے گھر میں گئے کہ ہو سکتا ہے دل میں ان کے آئے کہ ابو بکر نے باغ نہیں دیا، تو جا کے یہ جملہ ابو بکر صدیق نے بولا، کہا واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من اناصل قرابتی، فرمایا اے علی، مجھے رسول اللہ کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ پیارے ہیں، مجھے حضور کے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، یہ باقاعدہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر رسول اللہ کے رشتہ داروں سے محبت کرتا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر خطبہ دے رہے ہوتے اور حضرت امام حسن آتے تو صدیق اکبر انہیں بھی اپنی گود میں جس طرح حضور بٹھاتے تھے ویسے ہی بٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ الفت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا کے نکلے، مسجد سے باہر آئے تو آگے گلی میں دیکھا بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں کو جب کھیلتے ہوئے دیکھا، فرعل حسنا، حدیث بخاری، امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر باہر نکلے تو آگے دیکھا حضرت امام حسن بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، گئے اور جا کر انہیں اٹھایا۔ کہاں بٹھایا؟ جہاں رسول اللہ بٹھایا کرتے تھے۔ مدینے کی گلیوں نے یہ منظر ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، بار بار دیکھا کہ میرے کریم آقا کے مبارک کندھوں پہ ایک طرف امام حسن بیٹھے ہیں اور ایک طرف شہزادہ امام حسین بیٹھے ہیں۔ یہ منظر اگر مدینے کی گلیوں نے دیکھا ہے، یہ منظر اگر مدینے کی ہواؤں فضاؤں نے دیکھا ہے، تو صدیق اکبر نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کن کے لیے سجدے لمبے ہو رہے ہیں، کن کے لیے خطبے چھوڑے جا رہے ہیں، کن کو آقا اپنی زبان چسوا کر اپنا فیض ظاہری و باطنی دے رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے بھی ویسے ہی اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا، اور جو جملہ بولا، اللہ اکبر، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بی ابی شبیہم بالنبی لیسا بعلی۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے میرا باپ تم پہ قربان ہو جائے، بی ابی، میرا باپ اے حسن تجھ پہ قربان ہو جائے، شبیہم بالنبی، تیری تو صورت مصطفیٰ جیسی ہے۔
بے ابی میرا باپ قربان ہو جائے، شبیہم بن نبی تیری تو صورت مصطفیٰ جیسی ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جب حضرت امام حسن کو لوری سناتی تھی نا، تو قرآن بھی سناتی تھی، لیکن ان لوریوں میں یہ بھی لفظ ہیں، سنیے بڑی پتے کی نئی بات ہے۔ اس لوری میں حضرت سیدہ پاک یہ بھی پڑھا کرتی تھی کہ شبیہم بن نبی، کہ حسن تیری تو صورت ساری میرے ابا جان جیسی ہے۔ اور حضرت ایک صحابی ہیں حضرت ابو جحیفہ، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ، کسی نے پوچھا کیسے تھے بتاؤ تو صحیح، اس نے کہا میں اب تمہیں کیسے بتاؤں کہ حضور کیسے تھے؟ اس نے کہا ہاں ایک تمہیں میں بتا دیتا ہوں، اگر تم رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو امام حسن کو دیکھ لو، تمہیں حسن کی صورت میں صورت مصطفیٰ نظر آئے گی، تمہیں حسن کے حسن میں، اللہ اکبر، حسن کے حسن و جمال میں تمہیں حسن مصطفیٰ نظر آئے گا، حسن کے بولنے میں رسول اللہ کا بولنا نظر آئے گا، حسن کے چلنے پھرنے میں تمہیں رسول اللہ کا چلنا پھرنا نظر آئے گا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے اور حضور کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے تو امام حسن پاک کو دیکھ لو، اس کی صورت حضور جیسی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی کہا، بے ابی شبیہم بن نبی لیسا بے علی، کہنے لگے اے حسن میرا باپ قربان ہو جائے، تیری تو ساری صورت رسول اللہ جیسی ہے، لیسا بے علی، تو علی جیسا نہیں ہے، تو نبی جیسا ہے۔ تو اور امام بخاری لکھتے ہیں وہ علی یضحک، کو پاس حضرت علی کھڑے تھے اور سن کے ہنسنے لگ گئے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے ابو بکر تو سچ کہہ رہا ہے، یہ پیدا تو میرے گھر میں ہوئے ہیں، یہ شہزادے بھی مصطفیٰ کے ہیں، صورت بھی مصطفیٰ جیسی ہے۔ یہ حضور کی صورت و سیرت کا مظہر ہے، اور انہی سے حضور کی نسل چلی ہے۔ یہ حضور کے نسل ہیں، نسل پاک ہیں۔ حضور کے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں دنیا سے چلے گئے، اور حضور نے پھر بتایا، فرمایا میری نسل جو چلے گی نا وہ حسن و حسین سے آگے چلے گی، میری اولاد یہ ہیں، یہ میرے شہزادے ہیں، ہما ابنایا، حضور فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ بڑی محبت کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھا کر کہہ رہے ہیں بے ابی شبیہم بن نبی لیسا بے علی، میرا باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، تیری صورت تو صورت مصطفیٰ جیسی ہے۔ تو یہ محبت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے، یہ ان کا ادب اور احترام نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر یہ حدیث پاک کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، اس کے اندر امام یوسف الشافعی وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی بولے عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح بھی ہے، النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، النظر الی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن علی کے چہرے کو دیکھنا وہ کعبے کو دیکھنے سے بھی افضل ہے۔ انہوں نے یہ حدیث لکھ کر آگے اس کی شرح لکھی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا وہ کعبے کو دیکھنے سے بھی افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اس لیے انہوں نے دلیل بھی دی ہے کہ کعبے کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ، تجھ سے زیادہ عزت اللہ نے بندہ مومن کو عطا فرمائی ہے۔ اگر کعبے سے عام بندہ مومن فضیلت والا ہے تو پھر علی تو پھر مومنوں کا بھی سردار ہے۔ تو فرمایا کہ کعبے کو دیکھنے سے بھی افضل مولا علی کے چہرے کی زیارت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے یہ حدیث نقل کی ہے نا، ان کے اندر حضرت معاذ بن جبل ایک صحابی رسول ہیں، حضرت معاذ بن جبل، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جب بھی کہیں حضرت علی سے آمنا سامنا ہو جاتا نا
تو وہ کیا کرتے، وہ کسی اور کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کیا کرتے، وہ علی کے چہرے کو ہی دیکھتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا معاذ یہ کیا بات ہے، تم علی کو بڑا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں جناب ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کل جو حدیثیں بیان کی ہیں نا، وہ 142 حدیثیں بیان کی ہیں۔ حضرت جو ابو بکر صدیق سے حدیثیں روایت ہیں وہ 142 حدیثیں ہیں، جو انہوں نے، چونکہ وقت تھوڑا ملا نا ان کو، سب سے زیادہ جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے، کیونکہ ان کو بعد میں وقت زیادہ ملا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو حضور سے 2.5 سال بعد وصال کر گئے نا، اور وہ بھی وقت ان کا خلافت میں گزر گیا، لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور حکومت کے نظام کو چلاتے ہوئے گزر گیا۔ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں، اور حضرت صدیق اکبر نے 142 حدیثیں بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر دشمنی ہوتی، اگر تعلق نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی بھی علی کی فضیلت والی حدیث بیان نہ کرتے۔ وہ حدیث بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں، نہ علی سے ہماری دشمنی ہے، نہ علی کو ہم سے دشمنی ہے، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، علی ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے کہ جب بھی کہیں اکٹھے بیٹھتے نا تو وہ علی کے چہرے کو ہی دیکھتے رہتے، وہ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے۔ تو میں نے پوچھا ابا جان آپ یہ کیوں ہر وقت جب بھی موقع ملتا ہے علی کو دیکھتے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ میرے آقا نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کے اوپر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی یہ کیا ہے، عبادت ہے۔ اور یہ تو باپ نے بیان کیا نا، عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، انہوں نے اس سے بھی اگلے درجے کی بیان کی، توجہ ہے، اس سے بھی اگلا درجہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ صرف حضور نے یہ نہیں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ تعلق نہیں تو اور کیا ہے، کہ وہ فرما رہے ہیں تو ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ یہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں۔ اور جتنی حدیثیں حضرت سیدہ کائنات کی شان میں مروی ہیں نا، وہ زیادہ تر حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو آپس میں محبت تھی، پیار تھا، بغض نہیں تھا، عداوت نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی یہ کیا ہے، عبادت ہے۔ اور ایک دن ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضور کی محفل تھی، حضور کی بارگاہ میں لوگ حاضر تھے، اور وہ کیسا منظر ہوگا، اللہ اکبر، جب حضور اس محفل کی رونق ہیں اور صحابہ حضور کے جلوے وہ بکھیر رہے ہیں، حضور اور صحابہ ان جلووں سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام بارگاہ رسالت کے اندر بیٹھ کر حضور کے حسن کا جلوہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور سرکار کے خوبصورت کلام اور حضور کی پیاری گفتگو سے بھی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، ادھر سے مولا علی آ گئے، اب کھڑے ہو گئے، جگہ کوئی نہیں تھی بیٹھنے کے لیے۔ تو جب مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا، تو اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری طرف ہو گئے، فرمانے لگے علی ادھر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ چھوڑ دی اور مولا علی کو بٹھا دیا۔ تو جب حضور نے یہ منظر دیکھا تو میرے آقا خوش ہو گئے،
حدیث میں آتا ہے کہ حضور کا چہرہ خوشی سے چمک گیا اور سرکار نے فرمایا ابو بکر فضیلت والوں کی فضیلت وہی جانتے ہیں جو خود فضیلت والے ہوتے ہیں۔ فرمایا فضیلت والوں کی قدر وہی جانتے ہیں جو خود فضیلت والے ہوتے ہیں، یعنی بتا دیا کہ ابو بکر بھی فضیلت والا ہے، علی بھی فضیلت والا ہے۔ جس نے جگہ دی ہے یہ عام بندہ نہیں، اللہ نے اس کو بھی عزت سے نوازا کہ اپنی جگہ پر مولا علی کو بٹھا دیا۔ یہ ان کی آپس میں محبت اور ایک دوسرے سے پیار تھا اور ایک دوسرے کی عزت افزائی تھی کہ اپنی جگہ پر، اور یہی عمل حضرت عباس جب آتے تھے نا تو حضرت عباس کے لیے بھی ایسے ہی حضرت ابو بکر جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور حضرت عباس کو تو آپ جانتے ہیں کون ہیں، حضور کے چچا جان ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چاچا ہیں اور سرکار بھی ان کا اتنا ہی ادب کرتے تھے جتنا بیٹا باپ کا ادب کرتا ہے۔ حضور چاچے کا ادب اتنا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی ایسے ہی کرتے، حضرت عمر بھی ایسے کرتے تھے۔ بلکہ یہ امام بخاری نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہوتی، حضرت عمر کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے بڑی دعائیں کی لیکن بارش نہ آئی، تو حضرت عمر نے کیا کیا، منبر کے اوپر بیٹھ کے فرمایا لوگوں اگر بارش لینی ہے تو چلو عباس کو لے کر باہر چلتے ہیں اور اللہ سے عباس کے صدقے دعا مانگتے ہیں، اللہ کریم بارش عطا فرما دے گا۔ کیا جی، یہ بھی بخاری میں ہی ہے۔ تو حضرت عباس کو ہاتھ سے پکڑا حضرت عمر نے اور باہر لے آئے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی، کہنے لگے یا اللہ ہم پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو تو ہمیں بارش دیتا تھا، تو آج انا نسألوکا بِأَمِّ نَبِيِّنَا، یا اللہ آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، یا اللہ بارش عطا فرما دے۔ تو کہتے ہیں ادھر دعا کی، ادھر سے اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ وہ تو ایک دوسرے کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، حضرت عمر تو ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ ان کی عزت کتنی کرتے ہوں گے، وہ ان کا احترام کتنا کرتے ہوں گے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس لیے کہ وہ حضور کے چچا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی حدیثیں لیتے تھے، حضرت عمر سے بھی حدیثیں لیا کرتے تھے، ان کا ادب و احترام کرتے، بڑی عزت افزائی کرتے۔ سارے اہل بیت اطہار ان ہستیوں سے محبت کرتے تھے، ان کا ادب و احترام کرتے۔ یہ ایک دوسرے کے کبھی بھی نہ دشمن تھے اور نہ ایک دوسرے کی ان کے دل میں عداوت تھی، یہ سارے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین، اللہ اکبر، کیسی عظیم ہستی ہیں، کیا نام لیا میں نے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ کے بارے میں یہ کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، شیعہ مسلک کی کتاب ہے، انہوں نے یہ دوسری جلد کے اندر ابتداء کے اندر کی یہ روایت لکھی ہے، صفحہ نمبر 623 کے اوپر انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ کچھ لوگ عراق سے حضرت امام زین العابدین کے پاس آئے، عراق سے، تو انہوں نے آ کر کہا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں غلط گفتگو کی۔ یہاں لفظ موجود ہے کہ فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، انہوں نے رضی اللہ عنہم بھی لکھا ہے، حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں کچھ غلط جملے بولے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صبر کے بھی امام ہیں، یہ علم کے بھی امام ہیں۔ اس گھر سے بڑھ کر علم کو کون جانتا ہے؟ اس گھر سے بڑھ کر قرآن کو کون جانتا ہے؟ اس گھر سے بڑھ کر حدیث مصطفیٰ کو کون جانتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو ایسی باتیں کر رہے ہو تم کیا مہاجرین میں سے ہو؟ بہت چند جملوں میں علم اسے کہتے ہیں،
آپ نے فرمایا جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ جن مہاجروں کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے تم ان میں سے ہو؟ کہنے لگے نہیں جی ہم تو ان میں سے نہیں ہیں، ہم تو مہاجروں میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم یہ بتاؤ کیا تم انصار میں سے ہو؟ جن انصار نے مہاجروں کو مدد دی، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا، تم انصار میں سے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر نہ تم مہاجروں میں سے ہو نہ تم انصار میں سے ہو، اور ایک اور گروہ ہے جن کا اللہ نے عظمت سے ذکر کیا، اچھا ذکر کیا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ تیسرا وہ گروہ ہے جو بعد میں آنے والے ہیں اور وہ اپنے پہلوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو تم نہ مہاجر ہو نہ انصار ہو، اور تیسرے گروہ میں تم نہیں ہو جو اپنے بڑوں کا ذکر غلط لفظوں میں کرے، وہ کبھی اچھے لوگوں میں نہیں شامل ہو سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا پھر اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، یہاں سے دفع ہو جاؤ اللہ تمہیں برباد کرے۔ یہ کنہوں نے کہا؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین میں۔ اب آپ خود بتا دیں کہ امام زین العابدین کو ان سے کتنی محبت ہے کہ ان کی گستاخی انہوں نے برداشت نہیں کی۔ اور اس سے بھی اگلی روایت سنا دوں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام زین العابدین سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا مقام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بتاؤں یا دکھاؤں؟ بتاؤں یا دکھاؤں؟ اس نے کہا جی دکھا دیں۔ آپ نے بازو سے پکڑا اور رسول اللہ کے روضے پہ لے گئے، حضور کے روضے پہ لے گئے، اور حضرت پیر سید نصیر الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ آج یہ بتا رہا ہے ان کا مقام کہ جنہیں حضور نے آج بھی سینے سے لگایا ہے، وہ ابو بکر بھی عظمت والا ہے، وہ عمر بھی عظمت والا ہے۔ اچھا آپ یہ غور کریں، کوئی بندہ اگر ریاض الجنہ سے ہوا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار کیا بات ہے، تو کتنے نصیب والا ہے، اس کے ہاتھ چومتے ہیں یار تو ریاض الجنہ سے ہو گیا ہے۔ کوئی بندہ اگر حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگا لے تو ہم کہتے ہیں یار کتنا نصیبوں والا ہے کہ اس نے حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگایا۔ کوئی بندہ اگر مسجد نبوی سے ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا نصیبوں والا کہ جس نے مسجد نبوی کے اندر جا کے نماز پڑھی ہے۔ تو اگر جالیوں کو چومنے والا خوش نصیب، اگر ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے والا خوش نصیب، اگر جناب والا حضرت امام حسین کی طرف منسوب ہونے والے گھوڑے کو ہاتھ لگانے والا تم کہتے ہو خوش نصیب، تو جو ابو بکر و عمر آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ مقام صدیق کیا ہے، مقام عمر کیا ہے۔ بازو سے پکڑا، روضہ مصطفیٰ پہ لے آئے، فرمایا جو مقام ان کا آج ہے نا، یہی حضور کے دور میں تھا، یہی مقام حضور کی زندگی میں تھا، جیسا مقام ان کو اللہ نے آج عطا فرمایا ہے۔ وہ آج بھی حضور کے قریب ہیں، تو دنیا میں بھی میرے آقا کے وہ قریب ہیں۔ حضور نے انہیں قریب رکھا اور یہاں تک فرما دیا کہ ہما بمنزلۃ السمع والبصر، بہت بڑی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر میری کان اور میری آنکھیں ہیں۔ اجے سبحان اللہ کہی نہیں تجھے، بمنزلۃ السمع والبصر، فرمایا ابو بکر و عمر ایسے ہیں جیسے میری آنکھیں اور کان ہیں۔ جنہیں حضور آنکھیں کہہ رہے ہیں، جنہیں حضور کان کہہ رہے ہیں، جنہیں آنکھیں کہہ رہے ہیں، ان کی طرف آنکھیں نکال رہے ہو، اور جنہیں حضور کان کہہ رہے ہیں ان سے کان بند کر رہے ہو۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ ابو بکر و عمر یہ میرے وزیر بھی ہیں، میری آنکھیں اور میرے کان بھی ہیں،
یہ دنیا میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے اور آج بھی اللہ کے محبوب کے قدموں میں موجود ہیں، آج بھی حضور کے ساتھ ہے۔ اور زندگی میں بھی دنیا میں بھی مجلس جب حضور بیٹھتے تو ایک جگہ خاص تھی جہاں پہ صرف ابو بکر و عمر ہی بیٹھا کرتے تھے۔ اور اس سے اگلی بھی روایت بتاؤں، ہے پروگرام، یہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص حضور کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ لوگ کہتے ہیں سہل ہے اظہار درد، میری تو چشم بھی نہ اٹھی بزم یار میں۔ چونکہ حضور کی بارگاہ اتنی بڑی ہے کہ صحابہ ادب سے نظریں جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، حضور کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی کو کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں حضور کا حسن کیسا تھا؟ انہوں نے کہا حسن کیا بتاؤں، کبھی نظر بھر کے دیکھا ہوتا تو بتاتا نا۔ لوگ کہتے ہیں سہل ہے اظہار درد، میری تو چشم بھی نہ اٹھی بزم یار میں۔ ہم تو نظریں جھکا کے بیٹھے رہے آقا کی بارگاہ میں کہ کہیں دیکھنا بھی نظر بھر کے بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ دو شخصیات ایسی تھیں جو صرف نظر اٹھا کے حضور کو دیکھا کرتی اور حضور انہیں دیکھا کرتے، اور صرف دیکھا نہیں کرتے تھے۔ اس سے اگلے الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ حضور انہیں دیکھتے وہ حضور کو دیکھتے، اور سرکار انہیں دیکھ کر مسکرایا کرتے وہ حضور کو دیکھ کے مسکرایا کرتے۔ وہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر تھے جو سرکار کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا کرتے اور حضور انہیں دیکھا کرتے، اور سرکار انہیں دیکھ کر مسکرایا کرتے اور وہ حضور کو دیکھ کر مسکرایا کرتے۔ وہ بزم کیسی بزم ہوگی جہاں پہ چاند 14ویں رات کے چاند کی طرح میرے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، صحابہ ستاروں کی طرح آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اگر آج کوئی مسجد نبوی کی زیارت کرے تو نصیب والا، تو جنہوں نے مومنوں نے میرے آقا کو دیکھا ہے، اور صرف دیکھا نہیں بلکہ حضور کے ہاتھوں کو چوما بھی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک روایت آ گئی ہے، اس سنن دارمی کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک یہ حضور کے بڑے خادم ہیں، صحابہ میں سے خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت گزار، 10 سال خدمت کی۔ ان کے شاگرد ہیں حضرت ثابت بنانی، یہ ان سے حدیثیں لیتے تھے۔ اور ایک دن ان کے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کیا ان ہاتھوں سے آپ نے حضور کے ہاتھوں کو ملایا ہے ہاتھ سے، کہ آپ نے ان ہاتھوں سے حضور کے ہاتھوں کو چھوا ہے، حضور سے مصافحہ کبھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک بار، وسدے ہاسے تے نہ وسدے ہاسے، تیڑی جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنیندہ ہاسے۔ فرمایا ایک بار کیا، کئی بار حضور کے ہاتھوں کو ہم نے بوسے دیے ہیں، حضور کے ہاتھوں سے ہاتھ لگائے ہیں، تو وہ پھر کیا کرنے لگے، ہاتھوں کو پکڑ کے چومنے لگ گئے۔ یعنی یہ ان کی زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے کہ صدقے جاؤں ان ہاتھوں کے جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چھوا ہوا ہے۔ اچھا، اس سے بھی اگلی بات، پھر وہ کہتے کہ کیا ان آنکھوں سے آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ کیا ان آنکھوں سے آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہاں کئی بار دیکھا ہے۔ تو پھر وہ آنکھوں کو چوما کرتے کہ تم نے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر و عمر عثمان و علی،
جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک سمت، اگلی بات بڑی محبت والی، ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت علی، ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت علی۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ کیا وہ حسین منظر تھا کہ حضور کے یہ پیارے یار حضور کی روشنی سے اپنے آپ کو روشن کر رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر آل نبی نے بتایا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے۔ اور حضرت امام جعفر الصادق، ان کے بارے میں ایک روایت آخر پہ سنا دوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق یہ اولاد ہی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ یہ بات نہیں ہے آپ کے لیے لیکن حقیقت ہے۔ یہ ان کے دادا کا نام علی ہے، نانا کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کسی مسلک کی کتاب اٹھا لیں آپ، صرف ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا، یہ چونکہ ریالٹی ہے، حقیقت ہے، اس کو تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ باپ اور ماں تو نہیں نا کوئی بدل سکتا، ولدیت تو نہیں بدل سکتا۔ حضرت امام جعفر الصادق کے دادا کا نام علی ہے اور نانا کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، جیسے کہنی چاہیے آپ نہیں کہہ رہے۔ اگر تو بغیر حوالے کی بات ہے پھر رہنے دے، اگر حوالے کے ساتھ ہے تو پھر یہ سبحان اللہ بنتی ہے۔ چلو میں آپ کو نسب سنا دیتا ہوں۔ حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت امام حسین، نسب سنا رہا ہوں نا، ویسے بڑے تو امام حسن ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، اور امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر الصادق۔ کلیئر ہو گیا؟ امام جعفر دے داد کے کلیئر ہو گئے؟ اچھا چلو نان کے بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، ایک کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، ایک بیٹے کا نام ہے محمد بن ابی بکر۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی کا نام ہے اسماء بنت عبد الرحمن، اور محمد بن ابی بکر کے بیٹے کا نام ہے قاسم بن محمد۔ اور ان کی جب شادی ہوئی، آپس میں نکاح ہوا، کزن میرج ہوئی، تو ان میں جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا ام فروہ، اس کا نام تھا ام فروہ۔ ام فروہ کا نکاح امام محمد باقر سے ہوا، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے حضرت امام جعفر الصادق کہتے ہیں۔ پتہ چلا امام جعفر کے دادا علی ہیں، نانا صدیق اکبر ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی مائی کا لال، کہ امام جعفر کی والدہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی پوتی ہے۔ تو پھر دادے کا بھی ادب ضروری ہے کہ نہیں؟ نانے کا ادب بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ حضرت امام جعفر الصادق کے نانا حضرت صدیق اکبر ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، اور ایک دوسرے کی عزت کرنے والے۔ اور اگر ایک سے بھی، اگر کسی نے ایک کی بھی بے ادبی کر دی نا، تو امام جعفر کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ بلکہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں علی نے مجھے ایک دفعہ جنا ہے، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے، کیونکہ ڈبل رشتہ ہے نا، اوپر ان کی والدہ کا صدیق اکبر سے ڈبل رشتہ ہے، ان کے نانا بھی ابو بکر ہیں، دادا بھی ابو بکر ہیں، تو ڈبل رشتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور یہ رشتوں کا آپس میں لینا دینا، اور اکٹھے بیٹھنا، اکٹھے نمازیں پڑھنا، یہ ان کا آل نبی سے پیار ہے، اور آل نبی کا ان سے پیار ہے۔ اور کیونکہ سیدہ پاک کی بات بھی کرنا ضروری ہے،
حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ جب بیمار تھیں، وصال کے قریب پہنچی، تو ان کی خدمت جس خاتون نے کی آخری وقت، یہ بھی حوالہ یاد رکھیں، آخری وقت خدمت کی، اور بلکہ ان کی جو چارپائی تیار کی نا جنازے کی، وہ اسی خاتون نے تیار کی ہے۔ نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بیمار ہوئیں تو حضرت سیدہ پاک فرمانے لگی کہ اے اسماء، میں پریشان ہوں کہ جب عورتوں کے جنازے جاتے ہیں تو ان کا جسم نظر آتا ہے، چادر اوپر ہوتی ہے لیکن خد و خال نظر آتے ہیں، میں پریشان ہوں کہ ساری زندگی پردہ کیا اور اگر جسم کا کوئی خد و خال بھی نظر آ جائے تو یہ مجھے مناسب نہیں۔ تو انہوں نے کہا سیدہ پریشان نہ ہو، میں جب حبشہ میں گئی تھی نا تو وہاں عورتوں کا جو جنازہ تیار کرتے تھے، چارپائی کے اوپر کھجور کی ٹہنیاں ایسے کر کے اوپر چادر ڈالتے تھے اور پھر وہ جنازہ اٹھاتے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اندر عورت کے خد و خال کا، بالکل وہ ڈولی کی طرح بن جاتا۔ تو انہوں نے کہا بنا کر دکھاؤ، تو انہوں نے بنایا، چارپائی پہ کھجوریں لگا کے اوپر چادر ڈالی تو وہ بن گیا۔ تو فرمانے لگی اس طرح، کہتے ہیں جب سے حضور کا وصال ہوا تھا سیدہ پاک کبھی نہیں مسکرائی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی کہ پردے کا اہتمام ہو گیا۔ تو وہ عورت جس نے غسل بھی دیا، آخری وقت خدمت بھی کی، حسن و حسین کا کھانا بھی بنایا، جنازہ بھی تیار کیا، وہ اسماء بنت امیس اس کا نام ہے، اور وہ زوجہ ہے ابو بکر صدیق کی۔ اب سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ جو گھر میں کام کرنے جسے بھیجا ہے وہ ابو بکر کی بیوی ہے۔ اور بھی بڑے رشتے ہیں لیکن وقت چونکہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں ان ساری ہستیوں کا ادب نصیب فرمائے۔ وما علیہ